ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں، پہنچاتے رہیں گے. اور انہوں نے 3 سیگے استعمال کیتے ہیں، کنٹینیوس دے. یہ بڑی نیکی کی انہوں نے یہ بات کی ہے. تو مفتی صاحب یہ جو مثبت انداز میں آپ پیغام پہنچاتے رہے ہیں اور اب بھی پہنچا رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے، تو ہم نے تو آپ کے سامنے صرف 5 باتیں رکھی تھیں کہ ہمیں اس کا جواب چاہیے. اس میں سے ایک کا جواب آیا، وہ بھی لولا لنگڑا چشتی رسول اللہ کے اوپر فتویٰ آیا. اور یہ بھی کریڈٹ سب سے پہلے میرے سٹوڈنٹس کو جاتا ہے، اس کے بعد مجھے، اور اس کے بعد مفتی صاحب کو. سٹوڈنٹس نے ظاہر ہے پیٹ سے آپا پایا نا، میں اکیلا کیا کر سکتا تھا. تو اب انہوں نے آگے فتویٰ دیا چشتی رسول اللہ کے کفر ہونے پہ. اب دنیا میں کون سی ایسی چینج آئی ہے کہ انہیں فتویٰ دینا پڑے، اور وہ بھی لولا لنگڑا فتویٰ. میں نے اس کے اوپر بھی گرفت کی ہے، اس میں کیا کمزوریاں پائی جاتی ہیں. باقی جو 4 چیزیں ہیں یہ میں صرف گستاخانہ بتا رہا ہوں، باقی تو تصوف پورے کا پورا ہی ڈھکوسلا ہے نا. کشف المحجوب پہلے صفحے سے اینڈ تک قرآن و سنت کے منافی ہے، سوائے آیات اور احادیث کے. اور وہ بھی جو اس سے رزلٹ نکلے ہوئے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، صرف آیات اور حدیثیں ٹھیک ہیں. وہ بھی جو صحیح حدیثیں ہیں، جعلی روایتیں بھی اس میں ہیں. لیکن میں گستاخیوں کو اس لیے ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ ایک عام آدمی جب گستاخی سنتا ہے نا تو وہ کہتا ہے بات تو صحیح ہے، ہاں چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ. یہ منوانا آسان ہے، اور یہ میں نے گدڑ سنگھی جو ہے اعلی حضرت سے سیکھی ہے. اینی جی پوڑیاں لکھی اسام الرحمن، چک کے رکھ چھڑے سارے فرقے. اور اعلی حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل میں نے کی ہے، اعلی حضرت بھی چک کے رکھ چھڑے اسی اصول اور مبادی کے اوپر. گستاخیوں کو ہائی لائٹ کریں گے نا تو عام آدمی سوچے گا بات تو صحیح ہے. تو اس کے لیے میں نے یہ ان کے زخم چھیلے ہیں. اس کے بعد لوگوں کو سمجھ آتی ہے یار بابے اتنا گند پا کے گئے نا، اس کا مطلب ہے قرآن و حدیث بھی انہوں نے نہیں سی آندا، چلو ہوں اسی قرآن حدیث پڑھ لگی. پہلے ہم انہیں قرآن حدیث پیش کریں نا تو کہتے ہیں یہ تو وہابیوں والی باتیں ہیں، یہ تو رافضیوں والی باتیں ہیں. تو پھر میں کہ پہلے میں نے بابے مارا نا، پھر انہوں نے سمجھ آئے گی. تو بابے مار چھڑے اللہ کے فضل، ہاں ختم. تو یہ میری مجبوری تھی. اس کو میں نے انجینئر کی ڈاکٹرین کا نام دیا کہ پہلے آکاش بیل اتارنی ہے، پھر آپ کا درخت پروان چڑھے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ کے فضل سے یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے جو سجھائی اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا مثبت انداز میں ہم پیغام پہنچاتے رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے. سرکار آپ کا کوئی پیغام نہیں آ رہا، چلیں یہ ہم آج دوبارہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں وہ باتیں، وہ پیغام پھر آپ پہنچائیں اور اپنی پبلک کو بتائیں کہ اس کا یہ جواب ہے. چشتی رسول اللہ پہ آیا، وہ بھی ادھورا، جھوٹ بولا اور کہا کتابیں بدل گئی ہیں. نہ مفتی صاحب، نہ کوئی کتابیں نہیں بدلیاں. تمہارے مفتیوں نے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. مفتی حنیف قریشی نے بھی اور ایک چھوٹو نے بھی، دونوں کی ویڈیوز موجود ہیں. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں.
कमीने गुलामों में से एक हूँ, कमीने गुलामों में से एक हूँ। 2009 तक तो किताबें नहीं बदली थी, आप क्यों बदल गई? आप क्या हो गया? और छड़ दो विच इंजीनियर पे आ गया जे। हाँ ए हो गया हुण ए होया। और उससे भी पहले जिन बुजुर्गों को तुम बचाने के लिए फतवे लिख रहे हो वो तो बुजुर्ग